السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک خصوصی پروگرام. جب ہم انتخابات کی بات کریں پاکستان میں بہت سارے اہم موڑ جو ہماری سیاست لینے جا رہی ہے، سیاسی تاریخ میں نئے باب رقم ہونے جا رہے ہیں. پہلی بار ایک جمہوری حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، لیکن جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں کو دیکھتے ہیں، تو زیادہ تر ہمارے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں کچھ اس طرح کی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم نے یہ برج بنایا، ہم نے یہاں پہ ترقیاتی اسکیم جو ہے شروع کی ہے، ہم نے لوگوں کو پلاٹس دیے، ہم نے چھوٹے جو گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے وہ منصوبہ شروع کیا. اسکولز کی اگر کی جائے یا تعلیم کی بات کریں تو یقیناً اس حوالے سے سیاسی جماعتیں تو لیتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگر 6 دہائیوں میں ہونے والی ترقی کو دیکھا جائے اور آج ہمارا تعلیمی نظام ہائر ایجوکیشن میں ہم نے یقیناً بہت اہم ترقی دیکھی ہے، کافی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، پیش رفت بھی ہم نے دیکھی، دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے مزید گہرے ہوئے ہیں. لیکن اگر بنیادی تعلیم کی بات کی جائے، پرائمری تعلیم کی بات کی جائے تو وہاں پہ پاکستان میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بدقسمتی سے کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کی حکومت ہو نہ ہو یا اگر حلقے کی حد تک دیکھا جائے، وہ سیاستدان جو حلقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں، کسی نے کوئی کام خاطر خواہ نہیں کیا. لیکن یہاں پہ کسی کو بلیم دینے کی بات نہیں ہے. سوسائٹی نے، پورے معاشرے نے، منحصل قوم، ہم نے جو اپنی ترجیحات طے کر لی ہیں، کیا ان ترجیحات میں تعلیم سر فہرست ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب ہم تمام مسائل کو دیکھتے ہیں تو اس کی جڑ تعلیم نہ ہونا ہی ہمیں نظر آتا ہے. اپیرنٹلی تمام لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، کام کیوں نہیں کر پائے، ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے. نصاب ہمارا آج بھی بہت پرانا ہے، وہ دنیا کے ساتھ اگر ہم نے اس دور میں شامل ہونا تھا تو ہم اس نصاب کو کیوں نہیں بدل پائے، تعلیمی نظام کو ہم کیوں نہیں بدل پائے. اور جو ہمارے معاشرے میں طبقاتی فرق ہے، ہمارے تعلیمی نظام نے اس طبقاتی فرق کو بڑھانے میں بھی بہت کردار ادا کیا ہے. کیا یہ واقعی سچ ہے یا نہیں، یہ جانیں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں. آنرڈ کہ میں آپ سے انٹروڈیوس کروں. پروفیسر خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی بزرگ سیاستدان ہیں، بہت انہوں نے پوری سیاسی تاریخ کو بھی دیکھا. سیاستدانوں نے، سیاسی جماعتوں نے آج دن تک پاکستان میں جو کنٹریبیوشن دی اس کو بھی آپ نے دیکھا. پروفیسر صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. طاہر حسین مشہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ایم کے ایم سے آپ کا تعلق ہے. مشہدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جب ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو مشہدی صاحب کا کنٹریبیوشن وہاں پہ بہت اہم رہا ہے ہمیشہ سے. زہرا ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. زہرا بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب سینئر رہنما ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. اور جو مینیفیسٹو ہے، کیونکہ جب ہم سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا منشور ایک اہم چیز ہوتی ہے، تو ممبر سیکرٹری ہیں مینیفیسٹو کے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت عباسی صاحب، نوجوان طبقے کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروفیسر صاحب، جنرلی بات کرتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو فرسودہ بوسیدہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید زمانے کی رفتار کے ساتھ نہیں چل پائے. اور اگر پورے زمانے کے ساتھ ہم مقابلہ اپنا نہ بھی کریں، صرف قابلی جائزہ انڈیا اور پاکستان کا لے لیں تو وہاں بہت ترقی ہے، یہاں نہیں ہے. کیا یہ ہماری منحصل قوم ناکامی ہے یا اس میں بھی جو پالیسی میکرز ہیں وہ ذمہ دار؟ آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا، تعلیم میری نگاہ میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے کسی قوم کے ترقی اور عالمی کردار کے اندر. اور اس پہلو سے مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بحثیت مجموعی اکراس دی بورڈ 1948 دسمبر میں ایک کانفرنس ایجوکیشن پر ہوئی تھی جس میں پہلی مرتبہ ایک نئی تعلیمی پالیسی کا خاکہ پیش کیا گیا تھا، لیکن اس پر آج تک عمل نہیں ہوا. 1948 سے؟ جی ہاں. یہ آپ دیکھیے کہ 4 ایشوز ہماری تعلیم کے بنیادی ہیں. پہلا ہے جسے کوانٹٹی کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسکول گوئنگ ایج کے بچے جو ہیں ان میں سے ہارڈلی 54% پرائمری میں جاتے ہیں اور ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ اوور 50% ہے. یونیورسٹی لیول کے اوپر ہارڈلی 1 جی ڈی پی کا ہم اس وقت کم از کم 1.9% خرچ کر رہے ہیں، جبکہ آج سے 10-12 سال پہلے یہ 2.6 تک پہنچ گیا تھا. پیچھے گئے ہیں. دنیا کا منیمم 4% ہے. یہ یونیسکو نے آج نہیں 1950 میں سیٹ کیا تھا. تو کوانٹٹی وائز ہم بہت پیچھے. نمبر 2 کوالٹی.
وہ اس سے بھی زیادہ ناگفتہ حالت ہے. میں 40 سال سے استاد ہوں اور ہر لیول پہ پڑھا رہا ہوں, انٹرویوز سلیکشن بورڈ میں ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایم اے پاس کر کے جو طالب علم آتے ہیں انٹرویو کے اندر, وہ اپنے مضمون کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہوتے. انگریزی میں جنہوں نے ایم اے کیا ہے وہ جو دوبلے انگریزی ٹھیک نہیں بول پاتے. دکھ ہوتا ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ تعلیم ذریعہ ہے انسان بنانے کا, ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ آپ اپنے دین, اپنی روایات, اپنی تہذیب, اپنی تاریخ, یعنی آج پاکستان کی تحریک کے کیا موٹیوز تھے, کس طرح کی قربانیاں دے کر یہ ملک قیام کیا گیا, کہ مقاصد کے لیے کیا گیا ہے, ان کا شعور ان نسلوں کو نہیں. صاحب آپ نے تیسرا مسئلہ ہے اور آخری مسئلہ یہ ہے جس کی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ہم نے دراصل تعلیم کو خانوں میں مار دیا ہے. ایک پبلک ایجوکیشن ہے جس کا حال سب سے ابتر ہے, ایک پرائیویٹ ایجوکیشن ہے جو صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہے, ایک دینی تعلیم ہے جس میں دنیاوی امور موجود نہیں ہیں, اور جو باقی تعلیم ہے کنونشنل اس میں دینی اور اخلاقی اور ذاتی فرق بڑا کمزور ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ 4 بنیادی ایشوز ہیں اور جماعت اسلامی کی کوشش یہ ہے کہ ان چاروں کو ایڈریس کیا جائے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف یہ بات اپنے مشہور میں نہیں لکھی ہے, بلکہ پچھلے 60 سالوں میں جماعت اسلامی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹلی اپنے نظام کے تحت تو قائم نہیں کیا تعلیمی ادارے, لیکن جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے ادارے قائم کیے ہیں, اوقاف قائم کیے ہیں. اور اس وقت تقریباً 4,500 اسکول اور کالج ہیں جو اس فکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک تحقیق ادارہ آفاق قائم کیا ہے جس نے 400 سے زیادہ ٹیکسٹ بکس. تو فیصل صاحب, میں جو آپ کی جماعت میں جو کنٹریبیوشن اس پہ میں واپس آتی ہوں. مشہدی صاحب سے ان کا نقطہ نظر جانا جائے, پھر ان کی جماعت کی بات کی جائے. مشہدی صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو ایک تقسیم ہے ہمارے تعلیمی نظام میں اور جو طبقاتی فرق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, جیسے ایلیٹ کلاس کی انہوں نے بات کی, جن بچوں کو روٹی کھلانا گھر میں مشکل ہوتا ہے ان کو ہم مدرسے میں ڈال دیتے ہیں, پھر مدرسے کو ہم نے دنیا سے کاٹ دیا. تو یہ طبقاتی تقسیم کیا ہمارے بزرگوں کو یا جو ہمارے بڑے بڑے دانشور ہیں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, اتنے بڑے رہنما ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی, یا یہ سوچی سمجھی ایک اسکیم ہے کہ بس ٹھیک ہے اس ڈیوائڈ کو بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کرتے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب نے تو بالکل اس کی باٹم لائن 4 وجوہات بتا دی جس وجہ سے ہم رڈرلس ہیں, ہم ڈائریکشن لیس ہیں. ایز اے قوم ہم ترقی نہیں کر رہے, کیونکہ کوئی قوم اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی جب تک ایجوکیشن اور ایجوکیشن پالیسی کے اوپر انہوں نے توجہ نہ دی ہو. ہماری 1.8 بلین % تو کہتے ہیں GDP کا, مگر جب بھی گورنمنٹ نے کٹس کرنے ہوتے ہیں تو کسی اور چیز سے کٹس نہیں کرتے, ایجوکیشن سے کٹ کر دیتے. تو ہمارے 1% سے زیادہ آج تک خرچ نہیں ہوا ایجوکیشن پہ. اس میں سے آپ نکال, آپ کو کبھی وجہ بھی سمجھ آئی؟ آپ خود بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں ایز جماعت. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے 40-50% تو کرپشن میں چلا جاتا ہے, جو ہماری ایک لعنت ہے پاکستان کی. اس کا تو خیر آپ رکھیں. اس کے بعد ملینیم گولز ہے جو کہ ہمیں تو 5% پہ جانا چاہیے. ہمارے مینیفیسٹو میں ہم ڈالا ہوا ہے کہ 5% آف GDP خرچ ہو ایجوکیشن پہ, 20% آف دا پروونشل بجٹ جو ہے وہ خرچ ہو ایجوکیشن پہ. بٹ یہ جو چیزیں اب ایجوکیشن ایک تو ہے وہ غریبوں کے لیے ٹاٹ کے اسکول, جو بلڈنگ ہے تو ٹیچر نہیں ہے, ٹیچر ہے تو باتھ روم نہیں ہے. اور ایک یہ رولنگ ایلیٹ کے لیے اور ہائی فیس جو کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور ان کی فیس بڑھتی جا رہی ہے. باقی مدرسہ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں کیونکہ ایجوکیشن فیسلٹی نہیں ہے, اس وجہ سے ان کا اتنا اچھا کام ہے. اور ہمیں ایک سسٹم چاہیے. ہر پاکستانی کا حق ہے, ہر پاکستانی بچے کا حق ہے کہ وہ اس گلوبل ولیج میں, یہ جو دنیا آج گلوبل ولیج, وہ کمپیٹ کر سکے, وہ مقابلہ کر سکے انگلینڈ کے بچے سے, ایران کے بچے سے, انڈیا کے بچے سے اور بنگلہ دیش کے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک سسٹم چاہیے, ہمیں ویژن چاہیے. ہمارے پاس ابھی تک ویژن نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن چاہیے. اور ہمیں فاروق صاحب کے پاس جاؤں, اپنے گورنمنٹ اسکول کو اپ گریڈ کرنا ہے, پرائیویٹ اسکول تجاویز پہ میں بات کروں گی. لیکن دیکھو فاروق صاحب, آپ کی جماعت جس نے ابھی پنجاب میں 5 سال حکومت کی ہے, اگر اقتدار میں ہونے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ سکتی تھی, اگر آپ سے میں پوچھوں کہ تعلیمی نظام میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت تبدیلی لا سکتی ہے, یا کچھ ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قومی پالیسی چاہیے
جس میں نہ سیاست ہوگی نہ آپ کی جماعت کا منشور اہم ہوگا، بلکہ ترجیح یہ ہوگی کہ قوم نے ترقی کرنی ہے تو قومی پالیسی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیلہ، آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے اور میرے دونوں پیشرو فاضل مقررین نے بھی اچھی روشنی اس پہ ڈالی ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس وقت، بنیادی وجہ جو پروفیسر خورشید صاحب نے فرمایا کہ 1948 میں ایک پالیسی دی گئی، میرے نزدیک چونکہ یہاں جمہوری آئینی نظام میں تسلسل ہی نہیں رہا. اگر ایک وقت ایک حکومت نے کہا کہ ہم ایک نصاب تعلیم، یکساں نصاب تعلیم جو ہے اس کو نافذ کرتے ہیں، اس کے بعد مارشل لا والے آئے، انہوں نے کہیں باہر کی ڈکٹیشن پر کچھ اور ہی کر دیا. پھر اس کے بعد ایک حکومت آئی، پھر اس نے کچھ ایک کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جو آئے انہوں نے اس کو طبقاتی نظام میں تبدیل کر دیا. تو اس لیے سب سے بنیادی بات میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری آئینی نظام کا تسلسل نہیں رہا. تو جب آپ پالیسیاں بنائیں اور ان پر عمل درآمد چاہیں تو پھر اس کے لیے جمہوری آئینی نظام کا تسلسل. دیکھو فاروق صاحب، اگر ہم نیوکلیر کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ظاہرہ ایٹمی اثاثے ہیں، ہم اپنی دفاعی صلاحیت اور دفاع کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تو یہ ریلیونٹ آرگومنٹ ہے. لوگ اس آرگومنٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ شاید بیرونی قوتیں ہیں، ان کی سازش ہے. لیکن تعلیم، کیا یہ کہنا مذاق خیز نہیں آپ کو لگتا کہ ہم کہیں کہ دنیا سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنی جی ڈی پی کا اتنا جو ریشو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرنا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خود ہم اپنی قوم کے ساتھ ایک مذاق کرتے ہیں؟ میں نے جو بات کی ہے وہ جب بھی مارشاء اللہ لگا تو ہم نے اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے نا. جب آئین کو اٹھا کر پھینک دیا، جس کو قوم نے بنایا، اس کے نمائندوں نے بنایا، جب اس کو پھینک دیا تو اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا. اسی طرح سے میں نے کہا جب آپ کی ترجیحات ٹھیک نہ رہیں تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اور اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ جیسے جماعت اسلامی نے بات کی اور بہت سے لوگوں نے ایفرٹ کی، بالکل ہمیں یہاں یکساں نظام تعلیم نافذ کرنا ہے. جی ڈی پی کا اگر 99 تک پروفیسر صاحب غالباً آپ نے فرمایا 2.6% جی ڈی پی کا خرچ ہو رہا تھا، اب وہ 1.9% پہ آ گیا ہے. تو کمی ہوئی ہے نا. کس کی ناکامی؟ یہ نظام کی ناکامی ہے اور ان لوگوں کی ناکامی ہے جن لوگوں نے نظام کو چلایا نہیں، چلنے نہیں دیا، سب خون مارا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو بھی ہمیں جتنا موقع بھی ملا ہے اس میں ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح. اور اس میں چاہے آپ دانش اسکول لیں، اس میں چاہے آپ 3500 اسکولوں میں کمپیوٹر لیبارٹریز کی بات کریں، اس میں اگر میرٹ پہ آپ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپس دینے کی بات کریں، اس خرچ کو جو ہے بڑھانے کی بات کریں، تو ہم نے ایک حد تک، کیونکہ صوبوں کو اختیار جولائی 2011 میں ملا، اور وہ بھی نہ ملا بلکہ مرکز نے پھر وزارتیں اپنے ہاں دوبارہ مختلف ناموں سے قائم کی، اور جسے رضا ربانی نے بھی کہا کہ جناب آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن تعلیم کے اوپر تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا، تعلیم باقی سب کے ساتھ مل کے ہی چلے گا نا. تعلیم کو سب کو اٹھا کے آئسولیٹ تو آپ نے نہیں کرنا، کام ہمیں کرنا ہے. اچھا، میں پنجاب کی ڈیٹیلز آپ سے لوں گی. صداقت عباسی صاحب، تمام سینئر جو سیاست کا بھی حصہ رہے، جنہوں نے اس نظام میں خود اس کا حصہ بن کے دیکھا ہے، ان کی آپ نے گفتگو سنی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 6 دہائیوں سے، بلکہ 6.5 دہائیوں میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے. آپ کی جماعت تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے، جو تعلیم ہے اس کا بھی حال آپ کے سامنے ہے کہ ایم اے پاس کر کے آ جاتے ہیں لوگ، ان کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا، اپنی سیاست کا نہیں پتا، اپنے ملک کا نہیں پتا. کیا کیا تبدیل کریں گے آپ؟ ہم جی پہلا دن انشاءاللہ فرسٹ ڈے ہماری حکومت آتی ہے، پہلے دن تو یہ جو بڑے بڑے ان کے ہیں نا محل، ان کو ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے جس میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور صدر اور یہ جو ہے نا، یہ ہم ان کو ڈکلیئر کریں گے کہ یہ یونیورسٹیاں بنیں. دوسرا یہ 1.9% نہیں ہے، کریکشن کر لیں، یہ 1.7% رہ گیا. یہ جو ہمارے حکمران گزرے نا پچھلے 5 سال میں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، یہ 1.7% رہ گیا، جو ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. آپ سارا پیسہ تعلیم کا لے کے پل بنا کے لوگوں کو شوشے دکھائیں، اور غریب 5,000 پنجاب نے بند کیے ہیں پرائمری اسکول اس پچھلے 5 سال میں. تو بجائے کہ آپ لوگ اس پہ فوکس کریں، ہمارا فوکس شوشے بازیوں پہ ہے، دکھلاوے پہ ہے، گیمکس پہ. اگر آپ اپنی جماعت کی پالیسی مجھے بتائیں تو میرے لیے ایزی ہوگا ڈیبیٹ کو آگے. جی میں بتاتا ہوں کہ گیمکس کی بجائے ہم جی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے. پورے گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں میں ایک نصاب ایک کتاب لے کر آئیں گے.
اور کوشش کریں گے کہ 8ویں تک اس سارے کو اردو میں کیا جائے. جی ڈی پی کو جو ریشو ہے بتدریج 5% لے کر جائیں گے. صحیح. فل 4 اس کو ڈبل کریں گے اور اس کو بتدریج 3-4 سالوں میں 5% تک لے کے جائیں گے. جتنے بڑے بڑے سرکاری عیاشیوں کے انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں غریب قوم کے پیسوں پہ, ان سب کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کریں گے تاکہ پیسہ کم خرچ ہو. ٹیچر ٹریننگ, سلیبس کی جو اس میں ریفارمز لانی ہے, اس کو آپ کی جو پریزنٹ ریکوائرمنٹ ہے ان کے مطابق لے کے آنے. ہم تو یہ بھی کرنا چلیں ہم یہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آدھے منٹ کی بات ہے, ہم مدرسوں کو بھی مین اسٹریم میں لے کے آئیں گے اور ان میں بھی انشاءاللہ ان کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. زہرا, آپ نے سیاسی جماعتوں کو آپ چاہ رہے تھے کہ سینسٹائز کیا جائے, جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ یہی ایفرٹ کرتی ہے. آپ نے ان کی گفتگو سنی, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ذمہ داری ساری کی ساری حکمران طبقے کے اوپر جائے گی جو یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں, جنہوں نے نظام کو بہتر کرنا تھا نہیں کر پائے, یا آپ کو ہمارا معاشرہ بھی کسی حد تک ذمہ دار نظر آتا ہے؟ دیکھیے تنزیلہ, میرے نزدیک دونوں طرف ہمیں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں سے ایک آواز آئی کہ تعلیم کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. بالکل نہیں دیکھا جا سکتا, ٹھیک بات ہے, لیکن تعلیم کو آپ آئسولیٹ کر بھی نہیں سکتے. ایک طرف تو آپ صرف تعلیم دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے پورے گورنمنٹ سسٹم کے اندر سے یا اسٹیٹ کا جتنا رول ہے اس کے اندر سے آپ تعلیم کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں کے اندر بیلنس چاہیے. یہاں مختلف قسم کی چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں اور میں تقریباً کوئی پچھلے جب 2 سال سے ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں جس کے اندر ہم نے کہا کہ تعلیم کو ووٹ دو اور ووٹ فار ایجوکیشن کی ہم بات کریں, تو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما تھے ان سے ملاقات کا موقع ملا اور اسی قسم کی گفتگو جو ہے سامنے آ رہی ہے. میں بحیثیت ایک ادنا شاگرد تعلیم کے اس کے اندر مجھے جو ایک چیز کا فقدان ہمیشہ نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ ہم اسٹریٹجیز نہیں دیتے ہیں. اور جب 65 سال میں ہم نے اسٹریٹجیز کے اوپر کام نہیں کیا. ہم بجٹ بڑھا دیں گے, بالکل زبردست, بہت اچھا بجٹ بڑھا دیں گے, 5% کر دیں گے. کیسے کریں گے آپ؟ کیا کریں گے تو ہم بعد میں آئیں گے, کیسے کریں گے؟ جس ملک کی اکانومی اس وقت بالکل ڈاؤن ہو رہی ہے, قطع نظر اس کے کہ کون کیا کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, آپ ایجوکیشن کو کس طرح بڑھائیں گے؟ فاروق صاحب نے بات کی, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم پیرل سسٹمز کیوں بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایک پبلک ایجوکیشن سسٹم موجود ہے, اس کے اندر انویسٹ کیجئے, اس کو بہتر بنائیے. آپ کا آرٹیکل 25A جو قانون کے اندر آئینی شک موجود ہے جو جون 2010 میں آپ نے ڈالی, جس کے بعد صوبوں کے پاس اختیار بھی گیا. اب آپ نے کہا کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری آپ پیرلل سسٹمز بنا کے نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے ان تمام پبلک ایجوکیشن سسٹمز کے اندر جو ہے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو نظام ہے اس کو نظام کے اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بات ہوئی 1.7, 1.9, لیس دین 2%. ہم پچھلے 65 سال کے اندر 3% تک ہم کبھی بھی نہیں گئے, اگر ہم ایک سٹروک کے اندر ہی بات کریں. جبکہ ہمارے ساتھ کے ممالک جو ہیں وہ 4, نیپال کل کی پیداوار ہے, کل اس نے کیا ہے, آج وہ ہم سے آگے جا رہا ہے. انہوں نے بھی ہمارے جیسے ہم سے زیادہ برے حالات دیکھے, بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے. سری لنکا کی آپ دیکھ لیجئے مثالیں. جو پاکستان وہ ملک ہے جہاں 12.9 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. 12.9 ملین بہت بڑی چیز ہے. یعنی کہ پوری دنیا کے اندر اگر 10 بچے ہیں تو اس میں ہر 10 میں سے ایک بچہ پاکستان کے اندر موجود ہے جو اسکول نہیں جاتا. صحیح ہوگا. تو اس سچویشن کے اندر میرا جو کنسرن ہے ایک عام شہری کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ ایک نظام ہو, آپ یونیفارم ایجوکیشن سسٹم لے کے آئیے, آپ انویسٹ کیجئے. ایک چیز کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ یہ کہے کہ ہم اتنا بڑھائیں گے, مت لے کے جائیے اس کو اپنے سیاسی دعووں کے اندر. چلیں جی, آپ نے سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی. رائے مصطفیٰ خل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت رہی یہاں مرکز میں, ان کی رائے بھی جانیں گے. خل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خل صاحب, اگر آپ سے میں پوچھوں کہ مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے کولیشن ایک گورنمنٹ تھی لیکن آپ لیڈنگ جماعت تھے اس میں, آپ لوگوں نے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں آپ لوگوں نے کیے, یا آپ کو کسی نے روکا تھا کہ آپ نے نہیں کرنے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں 5 سالوں کی کارکردگی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے, آپ کو پتا ہے یہ کسی بھی قوم کو ترقی دینی ہے, شعور دینا ہے, آگے لے کے جانا ہے, تو دا نیشن مسٹ بی ایجوکیٹ. سرور انبیاء نے بھی فرمایا تھا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا. تو تعلیم کو ریفارمز بڑی مست تھی, اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سب سے بڑا قدم اٹھایا 65 ایئرز میں کہ اس کو پروونشل سبجیکٹ بنا دیا, پروونسز کو دے دی, تاکہ پبلک
عوام, معاشرہ اور گورنمنٹ उनके करीब करीब हूँ और वो उनको एजुकेट कर सके. डेफिनेटली मेरी बहन बात कर रही थी, मैं उनकी बहुत सी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ये डुअल सिस्टम जो तालीम का है ये मुआशरे को डाइवर्सिफाई कर देता है, डिवाइड कर देता है, कम्प्लेक्स शुरू हो जाता है, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स पब्लिक में आ जाता है कि कुछ अमीर के आदमी तो प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब का बच्चा जो है जो वो एक आम पब्लिक स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर टाट भी नहीं है और जहाँ पर भैंसे और पता नहीं पंजाब में क्या क्या बंधा हुआ था. तो मैं ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन हर बच्चे को बराबर होनी चाहिए, इसलिए कि आइन फंडामेंटल चार्टर ऑफ राइट में इक्वल राइट देता है हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. चलिए खैर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ आ गया, आप हमारे साथ रहिएगा. प्रोफेसर खुर्शीद साहब, दूसरा सवाल. पहले तो हमने आप तमाम लोगों का नुक्ता नजर जाना कि तालीम में हम लोगों ने आज दिन तक क्या मार्के मारे इस शोबे में, और आप कह रहे हैं बदकिस्मती से नाकामी ज्यादा है, कामयाबी बहुत कम है, रेशो बहुत कम है कामयाबी की. बड़ा आम सा एक जुमला है जो आपको भी अपने मुआशरे में सुनने को मिलता होगा कि सबसे अच्छा बिजनेस है प्राइवेट स्कूल या कोई भी आप तालीमी इदारा बना लीजिए. क्या वाकई इसको हमने बिजनेस बना लिया? लोगों ने अपने अपने मफादात का वो जो एक नेट बुना हुआ, एक जाल बुना हुआ, उसमें कोई पॉलिसी नहीं है. आप जो रजिस्टर्ड करने वाली अथॉरिटीज हैं स्कूल की, वो कौन है, उन पे चेक है नहीं है, निसाब कौन बदलता है, अचानक एक खबर आ जाती है कि ये मजमून निकाल दिया गया, वो ठीक है या गलत है, उस बहस में नहीं पड़ते. क्या वाकई कोई कोऑर्डिनेशन है? हम अगर स्टेट मशीनरी की बात करते हैं, आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे कभी आपने कोऑर्डिनेशन देखी है? देखिए बेबी, आपने दो तीन बातें कही हैं और हर एक उसमें से अहम है. पहली बात यह है कि जिस तरह हमारे यहाँ तालीम को तिजारत बना लिया गया है, तिजारत भी एक्सप्लॉयटेटिव, लोग बिलियनियर्स बन रहे हैं तालीम के जरिए से, और जिसके नतीजे के तौर पर एक ऐसी क्लास पैदा हो रही है जो बाकी मुल्क से, सोसाइटी से कटी हुई. ये बड़ा सितम है. मेरे निगाह में तालीमी पॉलिसी सियासी जमातों से बाहर होकर कौमी होनी चाहिए, और मैं इस बात को बरसों से लिख रहा हूं कि हमें जिस तरह दुनिया के और ममालिक के अंदर दो इशूज ऐसे होते हैं, एक फॉरेन पॉलिसी कि जिस पर नेशनल कॉन्सेंसस हो जाए और एक तालीम, ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए. नंबर दो, तालीम के लिए बजट को हमें एनुअल बजट कैसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि नेशनल रिसोर्सेज का एक हिस्सा डायरेक्टली एजुकेशन बजट में जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनुअल बजट. और हम नहीं, जॉर्डन में ये काम आज से 30 साल पहले किया. आपको लगता है हमारे निजाम में आप मौजूद हैं, वहां पे ये हो सकते हैं? जो हो सकता है अगर हम करना चाहें. हम कौन? सियासी जमातें जिनके पास फैसला करने का अख्तियार है, जो पॉलिसी बना सकती है, उन्हीं की जिम्मेदारी है. दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि देखिए, दस्तूर के तहत मरकज और सूबे दोनों तालीम के जिम्मेदार रहे हैं. इससे पहले भी तालीम सूबों का सब्जेक्ट था और बाकी कंकरेंट लिस्ट में एक आइटम था जो मरकज सूबों दोनों का ज्वाइंट जुरिडिक्शन होता है. फेडरल लिस्ट में तालीम कभी नहीं रहा. मशहदी साहब, एक तालीमी निजाम, एक निसाब और यकसा हो सकता है क्या? वडेरा शाही, आपकी अफसर शाही, आपके फेडरल सेक्रेटरीज, क्या वो पसंद करेंगे कि जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला बच्चा है, जिस तरह के वसाइल वो इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही वसाइल वैसे माहौल में जाके उनका बच्चा बैठ जाए? आपको लगता है कि ये सोच बदलना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम कहें कि इमारतें जो हैं वो स्कूल बना दी जाएं, उससे कोई तब्दीली आएगी? आपने तो रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को टच कर दिया. ये जब से पाकिस्तान बना, ये 2% रूलिंग एलीट, इन्होंने 98% ऑफ द पाकिस्तान गरीब अवाम, फिसी हुई अवाम, दुखी अवाम, इसको यरगमाल बना लिया. और इन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान की वेल्थ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में पावर, पाकिस्तान में इवन लोन्स जो बैंक से लेनी है ये लोग राइट ऑफ ये लोग करते हैं, और ये अपने बच्चों के लिए बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, और ये चाहते हैं कि जी बाकी ये पाकिस्तान की 98% हमारे लेवल पे नहीं आए, और ये अनफॉर्चुनेटली ये एग्जिस्ट करते हैं. ये एक रूलिंग एलीट क्लब बना हुआ है, ये एक दूसरे का वेस्टेड इंटरेस्ट देखते रहेंगे जब तक हम मिडिल क्लास
रेवोल्यूशन नहीं होगी, मिडिल क्लास ब्रेक थ्रू नहीं होगी। जमात इस्लामी 50-60 साल से कोशिश कर रहे, हम लोग 30 साल से कोशिश कर रहे, नहीं कामयाब हुए। इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि इनका जो स्ट्रैंगल होल्ड है, इनका जो स्ट्रैंगल होल्ड है, इस वजह से स्ट्रैंगल होल्ड है। और इन्होंने जान के एजुकेशन को नहीं आने दिया। हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे मिडिल क्लास का बच्चा है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको उतना ही हक है जितना ये अमीरों का या वडेरों का है कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, सस्ती एजुकेशन मिले। सही सही। सदीकुल फारूक साहब, सदीकुल फारूक साहब, आपकी जमात चीज जो है ये पाकिस्तान में की बात हो रही है। आप लोग, आपको नहीं लगता कि 5 साल पंजाब में तो आपने हुकूमत की है, वहां पे कोई इस तरह की तब्दीली नजर नहीं आती? रजिस्टर्ड स्कूल जो प्राइवेट हैं, अगर उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, वहां पे जो टीचर्स हैं उन्होंने जो प्रोफेशनल टीचिंग मेथड्स होते हैं वो उस पर ट्रेंड नहीं है, दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट क्वालिफाइड, लेकिन वो वहां पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको आपका जो बोर्ड सिस्टम है वो फैसिलिटेट करता है, उसको निजाम में काफी उनको स्पेस भी मिल गई है। वो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं। कोई क्रैकडाउन हमने नहीं देखा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं देखा, कोई ऐसी खबर नहीं देखी कि कोई प्राइवेट स्कूल जो है 10-12 वो बंद कर दिए गए हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, पहली बात तो ये है, सॉरी मैं इसके अंदर ऐड कर दूं क्योंकि शायद उसके ऊपर जो आपने प्राइवेट स्कूल्स की बात की, आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 की जो इस वक्त तक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर प्रमोट कर रहा है वो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को, जो नहीं होना चाहिए। विजन 2030 जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्रमोट करता है प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारा। अब इसके अंदर आप एक और चीज देखिए जो शायद मेरा ख्याल है कि मेरे फाजिल जो यहाँ बैठे हुए हैं, सदीकुल फारूक साहब और बाकी लोग, वर्ल्ड बैंक की पूरी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर वो ये कहता है कि गवर्नमेंट या स्टेट का रोल फैसिलिटेटर का है, इम्प्लीमेंटर का नहीं है, और वो प्रमोट कर रहा है उसको। और पाकिस्तान को लेबोरेटरी के तौर पे यूज किया जा रहा है प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सदीकुल फारूक साहब, इसका भी जवाब है। जहाँ तक यूनिवर्सल एजुकेशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ वो तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे दुनिया में भी यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एजुकेशन है वो तो प्राइवेट है, लेकिन ये जरूर है कि इन चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ उसमें चूंकि ओवरऑल आप देखें, अगर किसी एक तबके के खिलाफ आप जाके इस वक्त तक तो ये अगर आप इकदाम करें ना, वो हड़ताल पे चला जाता है। ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बात करें तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी अच्छा कल्चर ये एक कल्चर बना है। ये माशरे में, मुल्कों में रिवायात बनने में कुछ वक्त लगता है। वो बदकिस्मती से ये जो निजाम की उथल पुथल होती रही है ना जी, उसमें रिवायात बन नहीं सकी। क्या आपने किसी, मैं आपकी जमात की बात कर रही हूँ, क्या पंजाब में, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक पंजाब से है और रूरल कम्युनिटी में मैं रहती रही हूँ, वहां मैं जानती हूँ, छोटी छोटी, अगर आप सिर्फ पिंडी शहर की बात कर लेना तो हर दूसरी गली में एक प्राइवेट स्कूल है। लेकिन जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने भी ये कहा कि इस पे कुछ चीजें हैं जिन पे कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है ना। होता यह है कि आप एक कदम करते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या आपको अपोनेंट्स उनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि जनाब अली अब आपने ये करना है। जैसे यहाँ पंजाब में पैरामेडिक्स की और दूसरों की बात हुई, उन्होंने अपने कुछ मुतालबात के लिए हड़ताल, तो वहां हमारे अपोनेंट जाके उनमें शामिल हो गए। कहीं जनाब कराची से आके उनके साथ इजहार यकजहती, बजाय इसके कि वो देखा जाए कि क्या ऑब्जेक्टिवली कुछ इकदाम हो रहे हैं। ये लेकिन चलेगा, ये इस तरह की किसी एक को सपोर्ट करना, दूसरे को सपोर्ट, उसको गिराना, उसको उखाड़ना, उसको पछाड़ना, ये चलेंगे जब तक कि मैंने जो बुनियादी बात की थी, अगर बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात करें, यहाँ राइवलरी अपनी जगह कि ये निजाम जब चलता है ना उसमें इदारे बनते हैं। क्या कंसेंसस डेवलप करने में तरीके इंसाफ की, अगर हम चेयरमैन साहब को देखें जो आपके कायद हैं, आपकी जमात इस तरह की लीड लेती है कि हम खुद अकेले इस निजाम को दुरुस्त कर लेंगे? क्या आप इन सियासी जमातों के बगैर जो इतने सालों से इस निजाम को चलाती रही हैं कोई तब्दीली ला सकेंगे? देखिए जी, नीयत की बात होती है। अगर ये पिछले 5 साल की हुकूमतें चाहती, मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं थी, कोई आईनी रुकावट नहीं थी, कोई दुनियावी रुकावट नहीं थी, कोई फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सिर्फ अगर इदारे बनाने की तरफ जाते तो इदारे बन सकते थे। अब तनकीद की बजाय हम समझते हैं कि एक किसी भी सियासी जमात का या हुकूमत की तरजीहात होती हैं, वो क्या करना चाहती हैं। अब इनकी अपनी अपनी तरजीहात थी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे अव्वल की जो टॉप द लिस्ट जो चीज बनती है वो तालीम की एक इनकलाबी उसमें तब्दीली
کی ضرورت ہے. جو آپ نے طبقاتی نظام کی بات کی, جو 4 طرح کے نظام چل رہے ہیں. آپ کی جماعت میں ایلیٹ کلاس کی نمائندگی پہلی دفعہ سیاست میں انٹرسٹ لیتی ہوئی اور ایکٹیو جلسوں میں آتی ہوئی نظر آتی ہے. کیا وہ ایلیٹ کلاس 92% کے لیول پہ جا کے کھڑی ہوگی؟ کیا کوئی ایسا جو مرسیڈیز میں اپنے بچے کو اسکول بھیجنے والا بندہ وہ ٹاٹ والے اسکول میں بھیجے گا اپنے بچے کو؟ شاید ایلیٹ کلاس زیادہ نظر آتی ہے. ایلیٹ کلاس بہت تھوڑی ساری ہے, اور اتنے بڑے بڑے جو لاکھوں ہمیں اتنی نظر آتی ہے جتنی وہ ہے. لاکھوں کے جلسوں میں بڑے غریب لوگ, معذور لوگ, غریب ٹانگے والے, رکشے والے لوگ بھی آتے. بات یہ ہے کہ بات کوئی بھی کرنا چاہے نا, اگر آپ اور میں بھی اگر ایلیٹ کلاس سے ہیں, ہمیں ایک ظلم لگتا ہے کہ امیر کے بچے کے لیے اور ایجوکیشن ہے اور غریب کے بچوں کے لیے اور ایجوکیشن ہے. ہم سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. صدیق و فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. ان سے پوچھا کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو یہ ہے. ہم سب بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن جس نے ظلم کیا اس کو کچھ نہیں کہتے. کہ جن لوگوں نے پچھلے 30-35 سال یہ نظام کا بیڑا غرق کیا, ان کے خلاف ہم بولیں تو آپ کہتے ہیں یہ سیاست ہے. ہم نے ایک 29 پوائنٹ فارمولا دیا ہے, ایجوکیشن پوری کمپریہنسو پالیسی, جس میں کچھ پہ ہم نے عمل کیا ہے, باقی پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں ہر شعبے میں. ہاں وہ پرائمری یونیورسل ایجوکیشن ہو, ہاں وہ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ہو, ہاں وہ مدارس جو ہیں ان میں جو جدید نصاب ہے اس کو, ہاں وہ آپ ڈسٹرکٹ لیول تک لائبریریاں قائم کرنے کی بات ہو, ہاں آپ کے جو سکول ہیں ان کی نگرانی کر کے ان سے خرابیاں. پورا کلچر آپ کہہ رہے ہیں مینیفیسٹو میں کتنا آپ کو لگا کہ آبجیکٹیوٹی ہے ریگارڈنگ ایجوکیشن؟ میرا یہی کوشچن جو میں نے پہلا اپنا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت اچھے مینیفیسٹوز ہیں لیکن اسٹریٹجیز موجود نہیں ہیں. چلیے جب آپ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, جو چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کے پاس ابھی تک 25 کے اوپر جو قانون سازی ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے, قانون نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت یہاں پہ ہمارے پاس میجر پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن موجود ہے, کچھ نہیں موجود ہے یہاں پہ. لیکن اس وقت ضرورت جو ہے, جو بات جو پروفیسر صاحب نے بھی کی تھی کہ کنسنسس, نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. یہ ٹو اینڈ فرو کمیونیکیشن کو ختم کر کے صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر اس وقت ہم لیس دین 2% جی ڈی پی کا خرچ کر رہے ہیں, جس کے اندر سے زیادہ 95% جو ہے وہ صرف جاتا ہے سیلریز کے اندر, اور اس کے اندر نان سیلری اسٹرکچر کے اندر جتنے پیسے ہیں اس میں سے بھی 60% واپس چلے جاتے ہیں. میری بہن جماعت کے بڑی بنیادی ہے, اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ اب تیسرا سال ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو, لیکن کسی صوبے نے, اسلام آباد میں تھوڑی سی کوشش ہوئی, کسی صوبے نے اب تک اس کے لیے قانون سازی نہیں کی ہے. آج کا ایک پیغام یہ ہونا چاہیے کہ پروونسز اس معاملے میں جلد از جلد قانون سازی کریں. نمبر 2 جیسے میں نے کیا کہ ایک قومی تعلیمی پالیسی بنانے کے لیے اکراس دی بورڈ سب بیٹھے, اور میں یہاں سے کہوں گا کہ ایک نیشنل ایجوکیشنل کاؤنسل بننی چاہیے جو پولیٹیسائز نہ ہو, لیکن جو اوورسی کرے اس پورے پروسیس کو. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ تعلیم کے ہم خلاف نہیں, بشرطے کہ وہ کچھ حدود کے اندر ہو اور نیشنل مین اسٹریم کا حصہ ہو کر کے رہے, اس سے آزاد ہو کر کے ایک نیا ذہن بنانے کی کوشش نہ کرے, طبقاتی فرق نہ کرے. ایگزیکٹلی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امریکہ میں یونیورسٹی ایجوکیشن بھی, یعنی پہلے پرائیویٹ تھی, آکسفورڈ, MIT اور اسٹینفورڈ, یہ سب, لیکن یہ ابراہم لنکن تھا جس نے اس بات کو کہا کہ ہر اسٹیٹ کو اسٹیٹ یونیورسٹی قائم کرنی چاہیے اور جہاں تمام افراد کو ایکسیس ہو. اور آج بھی یعنی پینسلوانیا یونیورسٹی میں 60,000 طالب علم ہے اور ان کو تعلیم سب کو حاصل ہے. اسکینڈینیوین میں کنٹریز آپ دیکھیے, سویڈن میں, ڈنمارک کے اندر تعلیم فری ہے پرائمری سے یونیورسٹی تک, حتیٰ کہ فارنرز کے لیے بھی. تو ہمیں اس معاملے میں آئیڈیل دیکھنا چاہیے کہ مین اسٹریم ایجوکیشن سب کے لیے اویلیبل ہو. اس کے بعد پھر اگر پرائیویٹ ایجوکیشن ہے تو اس کی ایک اسپیس ہے ضرور, لیکن اس کو نیشنل مین اسٹریم کے مطابق پیرامیٹرز ہونے چاہیے. مرشدی صاحب, جو ایجوکیشن کا نظام ابھی تعلیمی نظام موجود ہے, جو ایک پوائنٹ ہے کیا, جہاں تک وہ دینی تعلیم والا معاملہ ہے, اس معاملے میں آپ نے بہت صحیح کہا کہ کچھ شروعات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ان کو نہیں لی گئی. لیکن میں آپ سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. کیا مذہبی جو رہنما ہے یا مذہبی جماعت وہ بہت تیار ہے اس کے لیے, بلکہ تیار ہے, بلکہ انہوں نے اپنے انیشیٹو کے اوپر انگریزی کی تعلیم, پاکستان اسٹڈیز کی تعلیم, سوشل سائنسز کی تعلیم, کمپیوٹر کی تعلیم یہ جاری کر دی ہے. دوسری وجہ سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں کے درمیان بریجز بنا دیں, یعنی کس طریقے سے ایک خاص لیول کے اوپر جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو پورا کر کے آپ مین اسٹریم میں آ سکیں. ترکی میں یہی کیا گیا ہے, جو وہاں پر جو امام خطیب اسکول تھا
وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ امام خطیب اسکول کو انہوں نے انٹیگریٹ کر دیا باقی تمام یونیورسٹی سے. اس طرح گویا کہ ان میں ملنے کا مطلب جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تیار ہیں. مشہدی صاحب اگر ہم جو ڈھانچہ اس وقت موجود ہے اس کی بات کریں, اس میں بہتری کی بھی بہت ضرورت ہے, لیکن اس طرح سے کوشش نہیں کی گئی. گو اسکولز کے بارے میں آپ کی خبریں سنتے ہیں. ہمارے ہاں جو استاد اور شاگرد کا ایک ریلیشن شپ تھا, ہمارے میڈیا نے ہماری انلائٹڈ جو ماڈریشن ہم نے دیکھی ہے ان پچھلے کچھ ایک دہائی دو دہائی میں, وہ گلیمر نہیں رہا. اب اس ساری چیز میں گلیمر کچھ اور ہے کہ آپ استاد کی بات بھی نہ سنیں, آپ کسی بڑے کا احترام بھی نہ کریں. آپ کو لگتا ہے جو سیوکس ہیں, جو ایک معاشرے کو گروم کرنے کی ضرورت ہے, ہم نے بالکل اس سے نظر انداز ہم اس کو کر کے بیٹھ گئے ہیں. ہم سیاست کر رہے ہیں, میں اپنے ٹاک شو میں سیاسی بات کروں گی, آپ اس کا سیاسی جواب دیں گے, اور بس اسی میں خوش ہیں, ہم راضی ہیں. دیکھیے ہماری ایجوکیشن سسٹم کینسر سے سفر کر رہی ہے, کوئی دوسری بیماری نہیں ہے, کینسر ہے. اور اگر آپ ڈسکشن کریں اور ہم ایسپرو دینے کی کوشش کریں تو یہ نہیں کام کرے گا. سرجیکل آپریشن چاہیے. میں بالکل اگری کرتا ہوں پروفیسر صاحب سے, ایک نیشنل ایجوکیشن کمیشن ہونی چاہیے, وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ, اور اس کے پاس انڈیپینڈنٹ پاور ہو, اٹانومس باڈی, اور وہ نان پولیٹیکل ہو, آلدو ود کنسنسس آف دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ سول سوسائٹی کے ساتھ ہو. دوسرا, آپ ایک بہت امپورٹنٹ چیز, ہم نے پروونسز کو 18 امینڈمنٹ کی تو بات کر رہے ہیں, بٹ پروونسز لمبو میں ہیں. لوکل باڈیز تو الیکشن نہیں کرواتے. لوکل باڈیز جب تک نہیں ایگزسٹ کریں گی, اور پوری دنیا میں یہ آپ دیکھیں پرائمری ایجوکیشن لوکل باڈیز کے اندر آتی ہے, وہ اسی کو کرتے ہیں, وہ میئر ان کے اوپر رکھتے ہیں. ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, بچے ہمارے بہت ہی قابل ہے. جدھر بھی پاکستانی بچہ گیا ہے دنیا میں وہ ٹاپ اس نے کیا ہے, لیکن ہمارے پاس مگر ہماری اپنا مین پاور تو آج تک ہم اس کو. ایک اور چیز جو مشہدی صاحب اس سے جڑی ہوئی ہے, دیکھو فاروق صاحب آخر میں کیونکہ تجاویز کی جانب آؤں گی, اگر ہم میرٹ سسٹم کو بھی اس میں ایڈ کر لیں, میرٹ سسٹم کا نہ ہونا اس نے بھی ہمارے ایجوکیشن پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس نے بہت سفر کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنی ترجیح نہیں بنایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری پی آر ہونی چاہیے, ہم اچھا پڑھیں نہ پڑھیں اس سے فرق نہیں پڑتا, پی آر کی بیس پہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی بن سکتے ہیں. دیکھیے تنزیلہ, ایک تو بات آئی ہے آرٹیکل 25A کی ماہر تعلیم کی طرف سے, اور پروفیسر خورشید صاحب نے کچھ تجاویز. یہ آرٹیکل 25A کے تحت بسم اللہ یہیں سے ہوتی ہے, یہ 29 پوائنٹ سمجھی ہے کہ ان کے مطابق قومی اتفاق رائے کے تحت پالیسی, پھر پروونسز کے مشوروں سے, اور پروونسز میں جو کام کرنے ہیں تمام تفصیل, اور یہ ہماری یہ جو بنایا ہے امپلیمنٹیبل ہے, اور یہ تعلیم کے ماہرین نہیں بنایا ہے, اور پھر ہماری پارٹی نے اس کو منظور کیا. میں دوسری بات میں یہ عرض کروں گا جو بہت اہم بات کی ہے اپنا زہرا صاحبہ نے, اس میں وسائل کی بھی ضرورت ہے, اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت, کیونکہ بغیر وسائل کے تو آپ یہ ساری فیسلٹی, جب ہم یہ کمٹ کرتے ہیں کہ اس وقت چلے 1.7% 1.9 اس کو چھوڑ دیں, ہم 4% کمٹ کر رہے ہیں اسی مینیفیسٹو کے ذریعے, اور میرا خیال ہے اس وقت تقریباً 18,000 بلین روپیز ہماری نیشنل GNP ہے. ہمیں نئے وسائل کی ضرورت ہے جو اویلیبل ریسورسز کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. کرتا ہوں, اگر وہی ہم فرض کریں یہ اسٹیٹک پوزیشن رہتی ہے 18,000 ارب ہی رہتی ہے, اور 4% ہم, تو یہ تقریباً 720 ارب روپے بن جاتے ہیں. پھر کیا ہمارے پاس اتنی یعنی کیپیسٹی بھی ہے کہ یہ خرچ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتفاق رائے پیدا کر کے, اور اس کے لیے وسائل جو ہیں اس میں ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے, اور یہ وسائل ہم جو ہے مہیا کریں, اور ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں, اور یہ سسٹم جو ہے یہ آئینی جمہوری چلتا رہے, تو وہ چیزیں جو ہم نے کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں. صداقت صاحب تجاویز اس کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں جی, میں دوبارہ یہ کہوں گا جو بھی لیڈرشپ ہے ان کو تعلیم کو ترجیح بنانا پڑے گا. جہاں تک یہ ہے کہ جی ریسورسز نہیں ہے اور 60% واپس آ جاتا ہے, اس لیے کہ ویژن نہیں ہے, لیڈرشپ کی سوچ نہیں ہے. ان کو جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ 6 مہینے میں کر لیتے ہیں, جو ان کو پبلک کو کر کے دکھانا ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے, لوگوں نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, جو پروونشل گورنمنٹ نے بھی جو ان کی ترجیحات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف عوام کو سوچنا چاہیے کہ جو لیڈرشپ جس کی یہ سوچ ہی نہیں ہے تعلیم دینے کی, ان لوگوں کو نہ آگے لے کر آئیں. جو لوگ اس کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں
اس سے پہلے ہم نے پل بنائے، بسیں چلائیں، ہم نے ترقیات کی، سڑکیں بنائیں. اب میرا خیال ہے ان لوگوں کو موقع دیں جو تعلیم کو ترجیح بنانا چاہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے، یہ میری سوچ ہے. پل بنانا اور میٹرو بس چلانا وہ بھی ضروری، جسٹ 1 منٹ، بہت ضروری بھی ہے. اور اس کے لیے پوری قوم کی سوچ تبدیل کرنا جو ہے، یہ جو اس طرح کے آپ کے معاشرتی معاملات ہیں ان کو تبدیل کرنے اور وہ نتائج تبدیل کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے. زہرا آپ کے یہ پھر اس کے بعد ہم آخری آپ کے سجیشن ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. پاکستان کے اندر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.5 2011-12 کی فگر ہے، اور ہمارا جو ایک بہت بڑا حصہ جو جی ڈی پی کا ہے وہ سبسڈیز دینے میں چلا جاتا ہے. وابڈا ہو گیا، اسٹیل مل ہو گیا، پی آئی اے ہو گیا. تو میرا وہی سوال دوبارہ کہ ہم 2% کی بات کرتے ہیں، 4% کی بات کرتے ہیں، 6% کی بات کرتے ہیں نیشنل اکنامک پالیسی، ایجوکیشن پالیسی. جو اور میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ قومی پالیسی، اور قومی پالیسی تو ایک بنائی تھی 2009 میں، جس کے اوپر ایک پروسیس 2005 میں شروع ہوا. یعنی کہ آپ نے 4 سال ایک پالیسی بنانے کے اندر وقت کیے. مطلب بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں ہیں. آپ کے پاس ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی بھی list ہے، اس کو بھی آپ نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول آپ نے agree کیا ہوا ان کے ایفا اوپر؟ اور ہم نے سائن کیا. مطلب 2015 ہمارا 0% ہے جس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں کرتے. دیکھیے کچھ چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں پھر دوبارہ اپنے تمام یہاں جو ساتھی ہمارے موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے اور جو اس پروگرام کی توسط سے یہاں سن رہے ہوں گے، اپنے تمام جو آپ کے اختلافات ہیں انہیں بالائے طاق رکھ دیجئے اور ایجوکیشن کی بات کیجئے، تعلیم کی بات کیجئے، گفتگو کی. لیکن دیکھیے جب تک آپ اسٹریٹجیز نہیں دیتے ہیں، میرا کنسرن اسٹریٹجیز ہے. آپ کے پاس اس وقت پاکستان کے اندر آرٹیکل 25(1) کا اطلاق ہونا ضروری ہے، اس کی قانون سازی ہونا ضروری ہے، اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. یہ 29 لقات میں آپ کے پاس واپس یہ 29 لقات کمپلسری قانون سازی کے عمل کے بعد آتے تو اور زیادہ اس کے اندر. دوسری چیز جو میں پلیز تنزیلہ، نیشنل ایجوکیشن سٹینڈرڈز بنانے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے حالات ہمارے بنائیں گے تو سب کے لیے وہ بن جائیں گے. پالیسی جو ہے وہ موجود ہے، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، پالیسی کو ڈاکیومنٹ کے طور نیت کی بات ہے جو میں بات کرتا نا، آپ اسی بات پہ آ رہی ہیں. ایگری نہیں ہوں، ویژن کی سوچ کی ضرورت ہے، سوچ نہیں ہے ہمارے پاس. نا ہم بیٹھ کے یہاں آپ کہتی ہیں ووٹ پر ایجوکیشن آخری میں ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے نا، جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے کرنا ہے. صداقت ایک سجیشن مجھے لینے دیجیے اس طرف سے. پروفیسر صاحب، ووٹ پر ایجوکیشن یقیناً جو انٹلیکچوئل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اربن ہماری کمیونٹی ہے وہ تو اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. ووٹ دینے والا، اس کی گلی پکی ہوئی نہیں ہوئی، اس کی ہاں نالی بنی نہیں بنی، اس کے بچے کو نوکری ملی نہیں ملی، جو سیاسی پورا کلچر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ تبدیل جب تک نہیں ہوگا تب تک اس طرح کے جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہم فلفل نہیں کر سکتے ووٹ فار ایجوکیشن؟ دیکھیے اسے تبدیل ضرور ہونا چاہیے، لیکن تبدیل ہونے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو، انٹلیکچوئلس کو، میڈیا کو انیشیٹو لینا ہوگا. اور میں آپ سے بنا علم کہتا ہوں کہ بلا شبہ روٹی اور کپڑا اور سڑک ضروری ہے، لیکن کسی بھی آپ دیہات میں جا کر کے ماں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ کہے گی تعلیم. اپنا پیٹ کاٹ کر کے بچے کو اسکول بھیجتی ہے. مطلب وہاں پہ یہ سینسٹیوٹی ہے کہ میرا بچہ پڑھے گا تو بڑا آدمی بنے گا، لیکن وسائل نہیں ہیں، اس کے لیے سہولتیں نہیں ہیں، اس کے لیے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں. ہمیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اور بلا شبہ ویژن کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی بھی ضروری ہے، قانون سازی بھی ضروری ہے، لیکن سب سے اہم چیز ول ٹو چینج ہے، جو بدقسمتی سے لیڈرشپ میں کمزور رہی ہے، غیر مفقود نہیں. مشہدی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ول اور ویژن جو ہے وہ کم تھا، یا لوگوں نے ہمارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ رکھی ہمیشہ؟ نہیں، ول نہیں ہے. ول ہماری کسی جگہ بھی، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہو چاہے سویلین گورنمنٹ ہو، ہماری ہسٹری میں کسی نے پولیٹیکل ول نہیں دکھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم وی ہیو دی آنر آف ریپرزینٹنگ دا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، دا پور. ان میں جو ڈیزائر ہے ایجوکیشن کا، اپنے بچے کو بھیجنے کا، نو بڈیز بزنس. مگر میں 7 سال سے، پروفیسر صاحب بھی سینٹ میں تھے، پہلے والے سینٹ میں، میں سیکنڈ ٹائم آیا، میں ایک ہی چیز کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کرپشن عادی کر دو، اور جو باقی آدھی بچے گی وہی ایجوکیشن پہ خرچ کر دو، تو ہمارا ملک جو ہے دنیا میں ہم آگے چلیں گے. کیا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں؟ موقع ہے سیاستدانوں کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ پالنے اور علاج کے بعد تعلیم انتہائی ضروری ہے.
یہ ایک اتفاق رائے سامنے آ رہا ہے کہ وسائل کی بھی ضرورت ہے، ول کہیں کم کہیں زیادہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں ریپیٹ کروں گا کہ جب ہمارا نظام تسلسل سے چلے گا اس ول پر امپلیمنٹیشن ہوگی. لہذا یہ جو 5 سال چاہے ورسٹ ڈیموکریسی رہی ہے، یہ آئندہ بھی جو ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنے والی ہے، یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اکھاڑ پچھاڑ سیاسی میدان میں نہیں ہوگی. تو جو بھی سیاسی جماعت آئی اس بیداری کے ساتھ، یہ جو بیداری میڈیا نے سب نے پیدا کی ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اور وہ ٹارگٹ جو ہے ایجوکیشن کا بھی ہم ضرور انشاءاللہ اچیو کریں گے. جی میں سمجھتا ہوں جی کہ پہلی بات ہے کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے، پاورز کی اختیارات نیچے جانا چاہیے، بلدیاتی نظام آنا چاہیے، گاؤں کا اسکول گاؤں کی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے، جو سینٹرل پاور لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پورا جس طرح مشری صاحب نے کہا کہ ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سوچ رہا ہے اور کس قوم کے لیے نہیں سوچا اس نے. جو لوگ اس ویژن کو رکھتے ہیں ان کو آگے لانا پڑے گا، جو لوگ تعلیم کو پرائرٹی کہتے ہیں ایٹ لیسٹ، اور جن کو موقع ملا انہوں نے نہیں کیا، لوگوں کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ایک سسٹم تبدیل کرنا چاہیے. یہ پرانا سسٹم سارا مفلوج ہو چکا ہے، نیا سسٹم، نیا پاکستان جس میں تعلیم کی سب سے ٹاپ پرائرٹی. میں کہتا ہوں بسیں بھی ضروری ہیں، سڑکیں بھی ضروری ہیں، پل بھی ضروری ہیں، ہماری ترجیح سب تعلیم سے بڑی چیز ہے تعلیم. وہ اگر ہوگی تو آگے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کوئی بھی حکومت آئے، کچھ بھی ہو، آپ 2 چیزوں کے اوپر کام کر لیجیے. ایک تو اپنے جو آپ کے پالیسی ساز جو آپ کے ایوان ہیں ان کے دروازے ایکسپرٹس کے لیے کھول دیجیے، بہت ضروری ہے. ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، بنی ہوئی ہیں، لوگوں کی زندگیاں گزری ہوئی ہیں ان کاموں کے اندر، اس کو استعمال کیجیے. یہ 29 کا یا 40 کا یا جو آپ کے پارٹی منشور ہیں جس کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں لوگ موجود ہیں اپنی سروسز دینے کے لیے، جو دنیا کے اندر ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے لوگ اور ایکسپرٹس مل کے امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اگر ہم یہ کام شروع کرتے ہیں تو شاید اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا میرا کہنا ہے کہ آپ تمام اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایجوکیشن کے چند سٹینڈرڈ جو طے کر لیجئے کہ 5 سال میں ہمارا یہ گول ہے کہ ہم شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم 5 سال کے اندر یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، بھلے ہم کسی پارٹی سے اور وہ لکھنے پڑھنے کی نہیں ہوں گی بلکہ وہ عملی طور کر کے دکھانی ہے. پروفیسر خورشید صاحب، طاہر مرشدی صاحب، زہرا آپ کا، صدیق الفاروق صاحب اور عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام لوگ موجود رہے اور بہت ساری تشنگی باقی ہے کیونکہ سبجیکٹ ایسا ہے، تعلیم کی بات ہو، نصاب کی بات ہو، تعلیم کے نظام کی بات ہو، بہت ساری گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے. ہمارے پینل کا کہنا یہی ہے کہ پالیسی بھی موجود ہے، ظاہر ہے اس کو ریفائن کیا جا سکتا ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے، ویژن ہونا چاہیے اور ترجیح ہونی چاہیے. اور یقیناً وہ لوگ جو ایوانوں تک جن کی رسائی ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ پالیسی بنائیں، جب تک وہ نہیں چاہیں گے تب تک شاید یہ خواب ہی رہے گا، حقیقت نہیں بنے گا. جب تک ہمارے تمام جو بچے ہیں پرائمری ایجوکیشن جن کا رائٹ ہے، بنیادی حق ہے، وہ ان کو نہیں ملے گا، تب تک ہمارا معاشرہ اسی طرح کی تباہی کا شکار ہوتا رہے گا. ہم اس وقت تک ایک بہتر معاشرہ تشکیل نہیں دے پائیں گے جب تک تمام بچے، چاہے وہ غریب کا بچہ ہے، امیر کا بچہ ہے، مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا بچہ ہے، اس کے پاس تعلیم کا حق نہیں ہوگا اور ریاست اس کا وہ حق اس کو نہیں دے گی. آج کے لیے اتنا ہی. ووٹ دیتے ہوئے یقیناً منشور دیکھیے گا سیاسی جماعتوں کے، اور اس میں یہ بھی دیکھیے گا کہ جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں ان کو آپ تک رسائی دینے کے لیے سیاسی جماعتیں آپ سے کیا وعدے کرتی ہیں. اپنا خیال رکھیے.